عین نکاح کے وقت وہ لڑکی آئی اور میرے باپ کو کہنے لگی، میری زندگی برباد کر کے آپ کا بیٹا کیسے کسی اور لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میرے باپ نے میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا۔ میں نے غصے میں کہا، بہت شوق ہے نا میری بیوی بننے کا، اب میری درندگی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں بڑی بے دردی سے جانوروں کی طرح اس کے وجود کو وہ میرے بازوؤں میں دنیا جہان سے بیگانہ سو رہی تھی۔ جب موبائل بجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی، آنکھیں مسلتا ہوا اٹھا، اسے اپنے بازو کے احسار میں سوتا دیکھ کر میں نے ایک نفرت بھری نگاہ سے اس کی وجود پر ڈالی۔ میرا کام صرف اس لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنانا تھا، لیکن میرے بستر تک پہنچنے کے لیے یہ کیا کچھ کر چکی تھی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن آخر آنا تو اس نے یہاں پر تھا میرے قریب۔ میں موبائل پر دیکھا تو مسلسل میرے بابا کی کال آ رہی تھی۔ میں نے بابا کی کال کٹ کر دی اور اس سے عجیب نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ 2-3 راتیں اس کے ساتھ رنگین کر چکا تھا، اب اس کے ساتھ ہر تعلق ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ویسے بھی اب میری یونیورسٹی ختم ہونے والی تھی اور واپس میں اپنے گاؤں چلے جانا تھا۔ تو ایسے میں اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا میرے لیے فضول تھا۔ اب یہی سوچے جا رہا تھا کہ جب اچانک ہی اس لڑکی کی آنکھیں کھلیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، شہروز ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت حسین ہیں۔ میں مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا اس کی تعریف کیے جا رہا تھا اور وہ شرم سے لال ہوئی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے سینے سے لگی، کہنے لگی، آپ ہمیشہ مجھے یوں ہی محبت کرتے رہیے گا نا، کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ میں نے آہستہ اس کی پشت پھیلاتے ہوئے کہا کہ کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ بھلا میں تمہیں کہاں چھوڑ کر جانا ہے؟ مجھے حیرت ہو رہی تھی، نہ جانے کیسے لڑکیاں ہیں اپنے ماں باپ کو اس قدر دھوکے میں رکھ دیتی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکی کو میں نے چھوڑ دیا تو یہ جیسے فیملی سے تعلق رکھتی ہے، غریب خاندان کی ہے، تو یہ کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گی، نہ ہی کبھی میرے ساتھ لڑ جھگڑ پائے گی، بلکہ ساری عمر پچھتاتی رہے گی۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیوں کیا تھا؟ میں نے آہستہ سے کندھوں سے پکڑا اور اسے خود سے الگ کیا اور کہنے لگا، مجھے چلنا چاہیے، چلو جلدی سے فریش ہو آؤ، ناشتہ کھانے کے بعد میں تمہیں واپس تمہارے ہاسٹل چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگی، مجھے ہاسٹل نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ یہاں اس فلیٹ میں ہی رہنا ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، کتنا بڑا اس کا دل تھا، وہ میرے ساتھ اکیلی رہنے کو تیار تھی۔ میں عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو ہماری یونیورسٹی میں صرف 2 ماہ باقی ہیں، اس کے بعد ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ تم اپنے گھر چلے جانا، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، تو آپ میرے گھر کب رشتہ بھیجیں گے؟ آپ نے مجھ سے پہلے کہا تھا نا کہ آپ میرے گھر رشتہ بھیجیں گے، مجھے رخصت کر اپنے گھر لے کے جائیں گے۔ میں دل میں سوچنے لگا، جو کچھ تم سے حاصل کرنا تھا تو وہ میں نے اب کر لیا، بھلا اب میں تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر کیوں لے کر جاؤں گا؟ میرے منہ پر پاگل لکھا ہوا تھا کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، جیسے ہی گاؤں جاؤں گا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو تمہارے بارے میں تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ اور وہ مسکراتی ہوئی مجھے کہنے لگی، اس کے چہرے پر حیا کے ڈنڈ چھائے ہوئے تھے، لیکن مجھے نفرت ہو رہی تھی۔ اس سے اپنی ساری دوستوں کو چھوڑ دیا تھا اور سارا وقت میرے ساتھ رہتی تھی، ایک پل کے لیے بھی مجھ سے دور نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی میں نے سوچا کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تو اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے، اتنا جاننے پر اس پر کیا گزرے گی۔ لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے بھی تو سوچنا چاہیے تھا اپنی عزت کے بارے میں، اپنے ماں باپ کی عزت کے بارے میں۔ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بھلا کیا کر سکتا تھا؟ تو میرا کام ہی تھا۔ مجھے یونیورسٹی ختم ہونے تک ایک لڑکی چاہیے تھی جسے میں اپنی تمام تر خواہشات پوری کرتا، جسے استعمال کرتا، بعد میں تو میں نے چھوڑ کر چلا جانا تھا۔ اور یہی مجھے ایک غریب گھر کی لڑکی اچھی لگی تھی۔ ابھی وہ اٹھنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی، کہنے لگی، پلیز آپ یہیں ناشتہ لے کر آئیں میرے لیے۔ وہ مجھے کوئی زیادہ ہی نخرے دکھانے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں جان، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔
की तरफ आया और किचन में खड़ा होकर नाश्ता बनाने लग गया। नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में लेकर आया था। वो फ्रेश हो चुकी थी। मुझे देखकर मुस्कुराती हुई कहने लगी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जानते हैं, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती जा रही है। कभी मुझे छोड़िएगा मत। आप छोड़कर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। भला मैं तुम्हें अब क्यों छोड़ूंगा? छोड़कर कहाँ जाना है? दिल ही दिल में मैं सोचने लगा, तुम जैसी लड़कियों के साथ कौन रखता है। इसके बाद काफ़ी दिन तक यूं ही मिलते रहे। फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई। लास्ट डे में मैंने यही कहा था कि मैं वापस गांव जाते ही सबसे पहले अपने माँ बाप को तुम्हारे गांव भेजूंगा और तुम्हें रुखसत करके अपने घर ले आऊँगा। लेकिन इसके बाद मैंने इसका नंबर हर चीज़ में ब्लॉक कर दी। बस एक ताल्लुक बच गया था जो मैं ख़त्म करना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि वो भी बहुत जल्द ख़त्म कर दूँगा। आप इस काम आने के बाद तो बिल्कुल ही इससे लाताल्लुक हो गया था, जैसे मैं तो इसे भूल ही चुका था। यहाँ आते ही मेरे बाबा ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं स्टडी ख़त्म होते ही हमने तुम्हारी शादी करनी है। घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। अवाए मुझे शॉपिंग से ये ख्याल आया अचानक ये ख्याल आया, मुझे अपनी शादी से पहले इसे बता देना चाहिए कि मैं बिल्कुल भी इससे शादी करके अपने घर नहीं लेकर आना चाहता। मैंने इसका नंबर डायल किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोच लिया, चलो अपनी शादी एंजॉय करता हूँ, इसके बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं अपने ताया की बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब मैं ताया की बेटी मेरे पहलू में दुल्हन बनी बैठी हुई थी। बस निकाह में कुछ ही टाइम बाकी था। हम दोनों मुस्कुराते हुए आपस में बातें किए जा रहे थे और अब मौलवी भी आ चुका था और निकाह होने वाला था, जो अचानक से सामने आती हुई लड़की मेरी निगाहें जम गईं। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखे जा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो गुस्से में स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। मेरे बाबा भी वहीं मेरे पास बैठे हुए थे। वो लड़की बजाय मेरी तरफ आने के मेरे बाबा की तरफ जा रही थी। इसे अपने बाप की तरफ देखकर मुझे अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आज पहली बार लड़की से खौफ आया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे घर तक पहुंच जाएगी। एकदम से मेरे बाबा के पास आ गई और कहने लगी, शर्म आनी चाहिए अंकल आपको, आप और आपके बेटे को। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आपका बेटा अपनी लाइफ में खुशियां मना रहे हैं। पूछे इससे, जिसने मेरे साथ मोहब्बत के वादे किए थे, जो उसने मेरे साथ किया है, इसका क्या। वो मैं अपने बाप की तरफ देखते हुए इन्हें सारी सच्चाई बता रही थी और निगाहें झुकाए खड़ा हुआ था। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस लड़की का गला दबा दूं, इसके साथ कुछ कर दूं। इसकी सारी बातें सुनने के बाद बाबा जान मेरी तरफ आए और एकदम मुँह पे मुंह पर थप्पड़ लगाते हुए कहने लगे, ये सब कुछ सच है जो ये लड़की बोल रही है? मैंने निगाह झुकाए खड़ा हुआ था, क्योंकि वो सारे सबूत मैं अब आपको दिखा चुकी थी। अब आपको दिखा चुकी थी। वो कहने लगी, इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये शख्स यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मना रहे हैं। मुझे इसने बताया तक नहीं कि अगर इसने मुझे अपने पास नहीं रखना था तो मेरी ज़िंदगी इसने क्यों बर्बाद की। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इसने मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। रोते चीखते बोल रही थी मैंने गुस्से में आकर, तुम इतनी नेक पारसा होती हो तो मेरे पास आती क्यों थी इससे पहले मैं कुछ और कहता। बाबा ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ लगाया और कहने लगे, खबरदार, जो तुमने मजीद अब इस बात की ताया अपनी बेटी को वहां से जाने का कहा और कहने लगे, नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इसके साथ शादी करनी है। तय कहने तो तुम जाओ यहाँ से। मैं इसकी तरफ देखे जा रहा था। मैं ताइयों से लेकर वहां से जा चुकी थी। मेरे वालिद कहने लगे, इसी लड़की को रुखसत करके तुम्हारे कमरे में भेजा जाएगा। तुमने एक मासूम सी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करके इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगर इसे अपनाना नहीं था तो तुमने इसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? क्या ये तरबियत की थी? मैं तुम्हारे बाबा गुस्से में चिल्लाते हुए पूछ रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था। फिर मैं इस लड़की को मेरे लिए सजाया गया। मेरे बाप के कहने पर इसे दुल्हन बनाया गया।
اس کے بعد لا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور میں کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے غصے میں کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا، میری زندگی میں آ کر میری زندگی برباد کر دی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا میرے ساتھ زندگی گزارنے کا، میری بیوی بن کر رہنے کا۔ میں تمہیں بتاؤں گا میری بیوی بننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم مجھ سے پناہ مانگو گی، لیکن اب میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالوں گا نہیں۔ روتی ہوئی کہنے لگی، تم تو کہتے تھے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، وہ تو بہت ٹوٹ گئے ہو، چاہتے ہو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، لیکن تم نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اتنے پاکیزہ رشتے کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ تم نے کہا تھا نکاح کر لو، اس کے بعد تمہارے گھر میں رشتہ بھیج کر تمہیں اپنا لوں گا، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں بھی کتنی پاگل تھی جو تمہاری باتوں میں آ گئی، جس نے تم پر یقین کر لیا۔ مجھے آج خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اپنی پر یقین ہی کیوں کیا۔ اگر آج تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہوں تو صرف اپنے بچے کی وجہ سے، ورنہ تم جیسے گھٹیا انسان کی زندگی میں کبھی بھی شامل نہ ہو پاتی۔ تو تم میری حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ تم نے کہا تمہیں میرے ماضی سے، میرے حال میں، فیوچر سے کسی کی کوئی غرض نہیں، بس تم مجھے قبول کرنا چاہتے ہو۔ تو تم نے یہ بھی نہیں سنا کہ میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے اس وجہ سے میرے چچا نے مجھے ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ اب میری چچا کو ساری حقیقت بتا دی، تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور میرے چچا نے مجھے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ اگر تم اسے گھر میں آؤ گی تو تمہاری چچی تمہاری شادی اپنے ایسے گھٹیا بھائی کے ساتھ کروا دے گی۔ تم کبھی لوٹ کر نہ آنا، بس تم وہاں پر کسی اچھے انسان کے ساتھ شادی کر لینا۔ میں نے چچا کو بتایا بھی تھا کہ لیکن مجھے اس لڑکی کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں نے ایک دم اس سے جبڑا دبایا اور کہا، تمہاری زندگی، تمہاری ماضی سے، تمہارے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے تو تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو کبھی اپنی بیوی کے بنانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ تم سے نکاح بھی میں نے بس تمہاری خوشی کے لیے کیا تھا۔ روتی ہوئی مجھے دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی، مجھے بھی نفرت ہے تم سے، بہت زیادہ نفرت ہے۔ وہ جس انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی، مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے ایک دم اسے بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا اور کہا، تمہیں بتاؤں گا کہ میں چیز کیا ہوں۔ تم نے بہت اچھا سمجھا ہوا ہے نا مجھے، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور رونے لگی اور کہنے لگی، اب میں ساتھ میں کچھ مت کرنا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میرے باپ نے بس تمہیں رخصت کر کے میرے کمرے میں بھیجنا تھا، باقی کی ذمہ داری تمہاری مجھ پر ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں یہ تم دیکھو گی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بیڈ پر دھکا دیا، پھر اس کے ڈالنے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر میں نے اس کے وجود سے اپنا ہر حاوی وصول کر لیا۔ جب میں اٹھا، وہ گہری نیند میں سو رہی تھی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، نہ جانے کیوں آج وہ مجھے بری نہیں لگ رہی تھی۔ رات اس کی حقیقت سننے کے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ اس کی لائف کیسی تھی، شاید اسے کسی کا سہارا چاہیے تھا، وہ بھی سہارا مجھ سے حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنے تائی کی بیٹی کا خیال آیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور کمرے سے باہر آیا، اس کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ابھی فجر کا ٹائم تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں اس کے کمرے کی طرف گیا تو میں نے دروازے پر دستک دینے لگا تو میں نے کہا، دروازہ کھولو، دیکھو مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اندر سے اس کی آواز آئی اور کہنے لگی، اب تم نے کیا بات کہنی ہے؟ تم جاؤ، تم نے مجھے دھوکا دیا، بے وفائی کی، اب جاؤ اپنی بیوی کے پاس، خبردار دوبارہ تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ میں نے غصے میں کہا، ایک بار دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ میں نے غصے سے زور سے بجانا شروع کیا۔ اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا، میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اچانک ہی وہ اونچا اونچا چلانے لگی۔ سارے گھر والے کمرے میں جمع ہو گئے۔ تایا جان کہنے لگے، تمہیں اس وقت اس کمرے میں کیا کر رہے ہو بابا؟ یہ بہت گھٹیا شخص ہے، جانتے ہیں
کہ کس گھٹیا نیت سے میرے کمرے میں آیا۔ روتے ہوئے اپنے باپ کو بتا رہی تھی اور مجھ پر الزام لگا رہی تھی کہ میں آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میرے بابا بھی وہیں پہنچ چکے تھے، مجھے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے یہ تو طاہر خاندان کی عزت ہے، اسے تو چھوڑ دو۔ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، کتنی آسانی سے اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ چکا تھا، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگائے گی، یہ میرے بارے میں ایسا کچھ بولے گی۔ تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، مجھے لگا تھا وہ میری بات سمجھے گی، میرا ساتھ دے گی اور میں یہ کہوں گا کہ وہ لڑکی غلط تھی تو میں ٹھیک ہوں، شاید میری بات پر یقین کر لیتی۔ لیکن الٹا اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میں نے تو اپنے گھر والوں کی نظروں میں ہی گر چکا تھا۔ رات کو ابھی میری تھوڑی لگی تھی کہ اب یہ سوچ کر میرا سر پھٹے جا رہا تھا۔ میں نیند والی گولی اور کڑی نیند میں سو گیا۔ اس کے بعد مجھے اگلے دن 12 بجے ہوش آئی تھی۔ جیسے ہی میں اٹھا وہ کمرے میں موجود نہیں تھی اور ارد گرد دیکھنے لگ گیا۔ جب وہ اٹھ کر باہر آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی ہے۔ میں کیسا ہوں، سارے گاؤں والے ہی میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں بنا رہے ہیں، لیکن میں خاموش تھا، کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا اور مجھے اس سے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے وقت ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دم سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا، کیوں تم میری زندگی میں آئی ہو؟ اچھی خاصی سکون کی زندگی گزار رہا تھا، تم نے میری زندگی میں آ کر میری زندگی برباد کر دی۔ اس نے کہا جاتے ہوئے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا اور کہنے لگی، زندگی میں آپ کی بڑی بات کی ہے اور آپ نے میری برباد کی ہے۔ خبردار، جو آپ نے مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی، آپ کیوں میری زندگی میں آئے، کیوں مجھے اتنی تکلیف دی، کیوں مجھے اتنی اذیت دی؟ پھر روتے ہوئے مجھ سے اس نے میرا پوچھے جا گریبان پکڑا ہوا تھا اور میں نے اس سے اپنا گریبان چھڑایا، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، وہ بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا، میری آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو چکا تھا؟ میں بہت زیادہ بے بس ہو چکا تھا۔ میرے گھر والے مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں کافی دیر تک بالکنی میں کھڑا رہا۔ اچانک اس نے مجھے پیچھے سے ہکا بکا کر دیا اور میری کمر پر سر دکھائی بری طرح سے رونے لگی۔ کہنے لگی، شہروز آپ کیوں بدل گئے؟ آپ آج بھی ویسے ہی آپ سے میں ویسے ہی محبت کرتی ہوں جیسے پہلے کرتی تھی، پلیز میرے ساتھ پہلے جیسے ہو جائیں۔ میں اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ میرا دل بہت قریب سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اپنا قریب دیکھ کر، حالانکہ میرے دل میں پہلے اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک وہ میرے سینے سے لگ گئے، بڑی تن سے ڈرنے لگی، کہنے لگی، آج بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا اور آپ بہوپار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، چاندی بھی ہو اپنی گھر والوں سے نظروں سے ملانے کے قابل بھی نہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ کہنے لگی، لیکن میں بھی مجبور تھی، کہیں آپ میرے ساتھ کیا آپ نے تو میری زندگی برباد کر دی۔ میں کسی سے شکایت کرتی تو میں کس سے شکوہ کرتی؟ روتی ہوئی میرے سامنے وہ کہے جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگی، میں آ کر آپ کے باپ کے ساری حقیقت بتائی، اس کے علاوہ میں نے اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں بتایا تاکہ آپ مجھے دھوکہ نہ دیتے۔ میں نے کبھی بھی ایسا نہ کرتی کہ آپ مجھے سیدھا بتا دیتے کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتی، آپ سے دور چلی جاتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی بھی آپ کی زندگی سے دور چلی جاتی ہوں اور میں اور دور چلی جاؤں گی۔ میں اس کی طرف دیکھا،
اس کے پورے وجود کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا چلی جاؤ، مجھے تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھنا، یہ کہہ کر آ کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن جب صبح اٹھ گئے تو میں نے دیکھا وہ سچ میں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ حیران سے ارد گرد دیکھنے لگا، شاید کمرے سے باہر ہوگی۔ میں نے باہر سب سے پوچھا لیکن وہ گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میرے بابا مجھے غصے میں کہنے لگے، کہاں کیا کیا اس لڑکی کو؟ میں نے کہا بابا مجھے کیا پتا کہاں چلی گئی، بہت ہی رنگین مزاج کی لڑکی تھی، بھلا رہ سکتے تھے یہاں میرے ساتھ ہے۔ بابا مجھے غصے میں کھولنے لگے اور کہنے لگے، تم نے اسے کچھ کہا ہوگا۔ میں نے کہا بابا آپ نے تو اس کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، مگر میری باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، وہ ایسے ہی تھی چلی گئی۔ جب میرے تایا ابو کی بیٹی کو یہ معلوم ہوا کہ وہ چلی گئی تو مجھے چھوڑ کر وہی غلط تھی۔ میں نے اسے یقین دلا دیا اور بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے میرے تایا ابا سے کہا کہ اب پلیز ہم دونوں کی شادی کروا دیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب تو میرے گھر والوں کو بھی لگنے لگ گیا کہ وہ لڑکی غلط تھی۔ میرے تایا ابو کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ سامنے ہی بیڈ پر دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے جا کر میں نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، جانتی ہو میں کس سے محبت کی تھی؟ وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کیا مجھے نہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں جانتی ہوں، تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، ایک لڑکی کی زندگی کو بھی برباد کر دیا۔ حیرت اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے تایا کی بیٹی مجھے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم نے اس رات کو اس لڑکی کو خود جانے کے لیے کہا تھا، وہ چلی گئی۔ اب مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہو، یہ سب کچھ تم نے میرے لیے ہی کیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے میری محبت پر یقین آ گیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس لڑکی پر کتنا بڑا ظلم کر چکا تھا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا، لینا دینا نہیں تھا، نہ مجھے اس سے محبت تھی، نہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی احساس کوئی جذبہ تھا۔ کافی سالوں بعد جب اس کے شہر گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ مجھے اس کے گھر جانا چاہیے۔ اس نے ایک دو بار مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا گھر کہاں پر ہے؟ شاید اس کے چچا کا ہی گھر تھا۔ جب میں نے اس کے گھر گیا تو سامنے ایک بزرگ سا مرد تھا۔ ان سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا، وہ بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی جیسے اگلا سانس لینا بھول گیا۔ وہ بالکل میری فوٹو کاپی لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ تمہاری امانت ہے، اسے لے جاؤ۔ دیا مجھ سے اس کے بارے میں سوالات مت کرنا۔ میں نے کہا انکل وہ کہاں گئی؟ وہ کہنے لگی، وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ تم نے اسے کہا تھا کہ اس گھر سے چلی جاؤ۔ وہ اپنا دل، اپنے جذبات، سب کچھ وہاں چھوڑ کر آئی تھی۔ بس اس مردہ سا وجود یہاں پر آیا تھا اور تمہارے بچے کو جنم دیتے ہوئے وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اور اس نے کہا کہ اگر وہ آئے تو تب اسے اس کی امانت لوٹا دیجیے گا۔ اس بچے کو دیکھے جا رہا تھا اور وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں ایک دم اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اتنے سالوں بعد میری اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ میری اولاد تھی، بڑے وجود کا حصہ تھی۔ میں یہ کیسے بھول گیا تھا میری اولاد بھی ہے۔ کوئی اس دنیا میں روتے ہوئے اس سے سینے لگایا ہوا تھا۔ اسے لے کر اپنی حویلی آ گیا، لیکن میرے اندر ایک احساس جرم پیدا ہو چکا تھا۔ میں خود کو مجرم سمجھنے لگ گیا تھا۔ میں نے شاید بہت بڑا جرم کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کبھی سکون نہیں لینے دیا۔ ہمیشہ میرے سامنے اس کا معصوم سا چہرہ آنے لگ جاتا تھا۔ اس نے مجھ پر کتنا بھروسہ کیا تھا، میں نے کیا کیا؟ اس کی محبت کے بدلے میں اسے بے وفائی دی تھی۔ میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔